السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ تلنگانہ مارچ کے دوران پیش آئے تشدد کے لیے ماویسٹ عناصر ذمہ دار، مستقبل میں مزید کانفرنسز کے انعقاد کے لیے حکومت کا منصوبہ۔ پرتشدد واقعات کے سلسلے میں 35 سے زائد مقدمات درج، SIT کی جانب سے تحقیقات جاری۔ مہاتما گاندھی کو ان کے 143ویں یوم پیدائش کے موقع پر قوم کا خراج عقیدت۔ ریاستی عازمین حج کی 6 اکتوبر سے روانگی، سفر مقدس کی تفصیلات کا اعلان۔ اور سارقوں کی بین ریاستی ٹولی دلی میں گرفتار، 1 کلو طلائی زیورات اور 4.5 لاکھ روپے برآمد۔ اور اب تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے تلنگانہ مارچ کے دوران پیش آئے پرتشدد واقعات کے لیے ماویسٹ عناصر کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ قومی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ تشدد کے واقعات سے نمٹنے میں حکومت نے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ تلنگانہ مارچ سے حیدرآباد برانڈ اور اس کے وقار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں مستقبل میں بڑی کانفرنسز کے انعقاد کا منصوبہ ہے اور دسمبر میں عالمی سطح کی ڈاکٹرز کانفرنس بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حالیہ واقعات سے شہر کے عوام کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کار بھی اس طرح کے حالات سے خوف زدہ ہوئے ہوں۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ تلنگانہ مسئلے کی جلد یکسوئی ہو جائے گی۔ FDI سے متعلق کرن کمار ریڈی نے کہا کہ آندھرا پردیش میں ریٹیل شعبے میں راست بیرونی سرمایہ کاری کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالا تھا اس وقت کانٹوں بھرا تاج ان کے سر پر تھا، لیکن انہوں نے حالات کا سامنا کرتے ہوئے بہت سی الجھنوں کو سلجھا لیا ہے۔ تلنگانہ مارچ کے دوران پیش آئے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کرنے والی SIT نے اب تک 35 سے زائد مقدمات درج کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق JAC کے صدر نشین کودنڈارام کے علاوہ سرینیواس گوڑ، ویملکا اور انقلابی شاعر گدر کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں، تاہم اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ علیحدہ تلنگانہ سیاسی JAC کے صدر نشین کودنڈارام نے تلنگانہ مارچ کے دوران حکومت پر تشدد کا سہارا لینے کا الزام عائد کرتے ہوئے باپو گھاٹ کے پاس خاموش احتجاج کیا۔ احتجاج سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کودنڈارام نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کے لیے دلی میں مؤثر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس موقع پر تلنگانہ مارچ کے دوران بعض تنظیموں کے نمائندوں کی جانب سے KCR اور TRS قائدین پر کی گئی تنقیدوں کی مذمت کی۔ سائبرآباد کمشنر پولیس D تروملا راؤ نے بتایا ہے کہ علیحدہ تلنگانہ تحریک کا بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پولیس انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تروملا راؤ نے بتایا کہ کانفرنس کے مقامات پر 10,000 پولیس ملازمین تعینات کیے گئے ہیں اور کسی بھی طرح کے واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس پوری طرح تیار اور چوکس ہے۔ تروملا راؤ نے بتایا کہ کانفرنس کے مقامات کے قریب رہنے والے مکینوں کے لیے 2 ویلرز اور 4 ویلر پاسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ సైబరాబాద్ పోలీస్ మీది మీకు ఏదైనా ప్రజలకు కానీ లేకపోతే వచ్చే సదస్సులకు కానీ ఏదైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తిగా మీకు భద్రత కలిగిస్తాం। ముఖ్యంగా ఇంకో విషయం నేను చెప్పాలనుకుంటే రేపు ఎల్లుండో ఒకసారి మళ్ళీ మీకు స్పెసిఫిక్ ట్రాఫిక్ ప్లాన్ ఒకటి మళ్ళీ మ్యాప్ వేసి మీకు చూపించడం జరుగుతుంది। అంటే ఏ రూట్లో ఎక్కువ కాప్ వెహికల్స్ ఎక్కువ వెళ్తాయి, తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ అంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏమున్నాయి ప్రజలకు అనేది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది। స్థానికులందరికీ ఇజ్జత్ నగర్ ఖానామెట్టులో ఉండే వాళ్ళకి, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అపర్ణ అపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడాను స్పెసిఫిక్ పాస్ ఇచ్చాము। రెసిడెంట్స్కి ఒక పాస్ ఇచ్చాము, 2 వీలర్ పాస్ ఇచ్చాము, 4 వీలర్ పాస్ ఇచ్చాము। इंद्रमा वाटा प्रोग्राम पर तेलंगाना मार्च का असर देखा जा रहा है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ज़िले मेदक का अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। वो इंद्रमा वाटा प्रोग्राम के तहत ज़िले मेदक का दौरा करने वाले थे, लेकिन तेलंगाना मार्च के बाद पैदा शुदा सूरत हाल की वजह से
یہ دورہ ملتوی کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ وپ جگا ریڈی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ اپنے طرز عمل سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی پر غلط ریمارکس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پر انگلی اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ کو تلنگانہ سے اتنی محبت ہے تو انہیں دلی جا کر احتجاج کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ مارچ میں حصہ لینے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے ارکان پارلیمنٹ نے کیمپ آفس کے روبرو ڈرامہ بازی کرتے ہوئے خود کو گرفتار کروایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ کے رویے کے خلاف اعلیٰ کمان سے شکایت کی جائے گی۔ جگا ریڈی نے کہا کہ سستی شہرت کے لیے ارکان پارلیمنٹ میڈیا کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور پارٹی کی عزت بھی اچھال رہے ہیں۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 143ویں یوم پیدائش کے موقع پر قوم نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اسمبلی کے احاطے اور بابو گھاٹ پر واقع ان کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھائی گئیں اور مختلف پارٹی آفیسز میں بھی گاندھی جی کے پورٹریٹس پر پھول چڑھائے گئے۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کے 143ویں یوم پیدائش کے موقع پر انہیں بھرپور خراج پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے اسمبلی کے احاطے میں اسپیکر اسمبلی این منوہر، کونسل کے صدر نشین چکراپانی، دیگر وزراء اور وپس کے ساتھ مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے سی ایل پی پہنچ کر بھی مہاتما گاندھی کی تصویر پر پھول نچھاور کیے۔ اس کے بعد گاندھی بھون پہنچ کر چیف منسٹر نے مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی تصاویر پر پھول مالائیں چڑھائیں۔ اس موقع پر ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، اسمبلی و کونسل کے علاوہ دیگر قائدین موجود تھے۔ گاندھی بھون میں مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران رکن پارلیمنٹ وویک چیف منسٹر کے سامنے جانے سے کتراتے دیکھے گئے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی جب صدر پی سی سی کے چیمبر میں موجود تھے اس وقت بی ستیہ نارائنا نے انہیں چیمبر میں آنے کی درخواست کی، لیکن وویک نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ وہ کرن کمار ریڈی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ بعد میں چیف منسٹر کے جانے کے بعد وویک نے صدر پی سی سی کے چیمبر میں جا کر ان سے ملاقات کی۔ مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر لنگر ہاؤس میں واقع باپو گھاٹ پر مختلف قائدین نے مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھائیں۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن، وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا، بی جے پی لیڈر بنڈارو دتاتریہ، چرنجیوی اور مختلف جماعتوں کے قائدین نے مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا۔ قائد اپوزیشن چندر بابو نائیڈو نے سکندرآباد ایم جی روڈ پر واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول مالا چڑھائی۔ تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی راولو چندر شیکھر نے پارٹی آفس میں بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے پورٹریٹس پر پھول مالائیں چڑھائیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ باپو کی ستیہ گرہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چندر بابو نائیڈو می کوسم یاترا منعقد کر رہے ہیں۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے قائدین نے پارٹی آفس میں مہاتما گاندھی اور لال بہادر شاستری کی تصویروں پر پھول مالائیں چڑھائیں۔ لوک ستا پارٹی نے بھی گاندھی جینتی کے موقع پر پارٹی آفس میں قومی ترنگا اور پارٹی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لوک ستا پارٹی کے سربراہ جے پرکاش نارائن نے کہا کہ ان کی پارٹی سیکولر ہے اور وہ ہمیشہ مہاتما گاندھی کے اصولوں پر کاربند رہے گی۔ انہوں نے رشوت کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو اپنی پد یاترا می کوسم کے لیے شمس آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے۔ متعلقہ رکن اسمبلی پرکاش گوڑ اور ٹی ڈی پی کے کارکنوں نے انہیں ایک جلوس کی شکل میں ایئرپورٹ پہنچایا۔ واضح ہے کہ چندر بابو نائیڈو اپنی پد یاترا میں ریاست کے 13 اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کریں گے۔ وائی ایس آر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ایم راج موہن نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نہ تلنگانہ کی تشکیل کی کوشش کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کی تشکیل کو روک سکتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راج موہن نے کہا کہ ان کی پارٹی کے صرف 2 ارکان پارلیمنٹ ہیں اور وہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ نہیں لے سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکز میں برسر اقتدار یو پی اے حکومت ہی اس مسئلے کا مستقل حل نکال سکتی ہے۔ تیلگو دیشم سربراہ کی پد یاترا پر تبصرہ کرتے ہوئے راج موہن نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کتنی بھی پد یاترائیں کر لیں اب کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ریاست کے عوام کبھی چندر بابو نائیڈو پر بھروسہ نہیں کریں گے۔
पेशा वाराना खानगी कॉलेजेस के खिलाफ हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई टास्क फोर्स के धावों का चारशंबे को आगाज़ होगा। ज़राए के मुताबिक मरहलावारी तौर पर ये धावे किए जाएंगे जो जारिया माह के अवाखिर तक जारी रहेंगे। टास्क फोर्स कॉलेजेस की मुकम्मल जांच करेगी। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट की मुदाखलत की वजह से टास्क फोर्स के धावों में ताख़ीर हुई है। एडसेट के अहल उम्मीदवारों को चारशंबे के दिन नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। एडसेट के अहदेदारों ने बताया कि 3 अक्टूबर की शाम 7 बजे के बाद उम्मीदवार वेबसाइट पर अपनी नशिस्तों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं। रियासती हज कमेटी ने आज़मीन हज के सफ़र मुक़द्दस की तफसीलात का ऐलान कर दिया है। सदरनशीन हज कमेटी खलील अहमद ने बताया कि 6 अक्टूबर ता 19 अक्टूबर 8300 से ज़ायद आज़मीन 26 फ़्लाइट्स के ज़रिए मुक़द्दस सरज़मीन के लिए परवास करेंगे। पहली फ़्लाइट 6 अक्टूबर को रात 9:20 पर रवाना होगी। उन्होंने बताया कि अज़ला के आज़मीन के लिए क़ियाम ताम का इंतज़ाम कर दिया गया है और सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मौके पर रुकन हज कमेटी महमूद हुसैन भी मौजूद थे। रियासती हज कमेटी की जानिब से हज 2012 के लिए आज़मीन हज की रवानगी के पूरे इंतज़ाम यहाँ पर हज हाउस में हो चुके हैं। पहला रियासती हज कमेटी की जानिब से इस साल हज को जा रहे आज़मीन हज के लिए हज हाउस में पूरे इंतज़ाम मुकम्मल हो चुके हैं। अज़ला से आने वाले आज़मीन यहीं पर क़याम करेंगे। उनके लिए ताम का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, सुबह, दोपहर और रात में। अलबत्ता हैदराबाद शहर के और अतराफ़ व अफनाफ के जो लोग हैं उनके लिए अलबत्ता यहाँ पर खाने का इंतज़ाम नहीं है। वो वक्त पर सिर्फ पूरी 2 दिन पहले आकर अपना रिपोर्ट वगैरह करने के बाद सिर्फ 8 घंटे पहले या 10 घंटे पहले अगर हज हाउस आ गए तो उनको जो उनका पासपोर्ट है या हवाई जहाज़ के टिकट और ज़रूरी दस्तावेज़ात दिए जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें अपना एहराम बांधकर तैयारी करना है इमिग्रेशन के लिए। फिर लगेज के लिए लगेज मेहरबानी करके जो हैदराबाद सिटी के लोग हैं जिस दिन रिपोर्टिंग है उस दिन ना लाएं। हाँ, अलबत्ता अज़ला के लोग जो पूरी तौर से आ रहे हैं वो अपने साथ लगेज ला सकते हैं, लेकिन उनका लगेज तो जिस दिन वो जाना है उसी दिन होगा। इंशाल्लाह पूरे हो चुके हैं। वहाँ यहाँ तक के एयरपोर्ट पर भी पूरे इंतज़ाम हो चुके हैं। कल हम जाके वहाँ पर मुआयना किए हैं। इत्मीनान बख्श वहाँ पर सहूलतें हैं। इंशाल्लाह वहाँ भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। औरतों के लिए, मर्दों के लिए हर चीज़ अलहदा वहाँ पर इंतज़ाम रखे गए हैं। पहली फ़्लाइट रात में 9:20 को होगी, 6 तारीख को।